بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا نام سورہ نبا ہے۔ مفسرین نے اس صورت کے اور بھی کئی نام لکھے ہیں، جن میں عم یتساءلون اور سورہ تساؤل آتے ہیں۔ نبا کے معنی خبر کے ہیں اور نبأ العظیم سے مراد بڑی خبر یعنی قیامت ہے۔ سورت کا نام عم یتساءلون اس صورت کی ابتدا میں مذکور ہے، اور تساؤل کا لفظ بھی یتساءلون سے لیا گیا ہے۔ یہ صورت مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 40 آیتیں اور 2 رکوع ہے۔ اس سے پہلے سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر ایک خاص انداز سے کیا ہے۔ قیامت کا عقیدہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو پیش آنے والے محاسبہ اور جزائے عمل کو ان صورتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ سورہ قیامت میں قیامت کا ذکر نفس انسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو تمام نفوس لوامہ بن جائیں گے اور اپنے آپ کو ملامت کریں گے۔ سورہ دہر میں قیامت کا ذکر ابرار اور اشرار کے انجام کے اعتبار سے کیا گیا۔ سورہ مرسلات میں فرمایا اذا الرسل اقتت، اس دن رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا لأی یوم اجلت لیوم الفصل، یہ کس دن کے لیے تاخیر ہو رہی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے، جب رسولوں کے لیے وقت مقرر ہوگا، امتیں حاضر ہوں گی، گواہ آئیں گے، اعمال نامے پیش ہوں گے، نیکی اور بدی واضح ہو جائے گی، تو گویا اس لحاظ سے قیامت کا ذکر تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر ایک کسان یا کاشتکار کے نقطۂ نگاہ سے بیان کیا ہے۔ کاشتکار زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے اور اس کے بار آور ہونے کا منتظر رہتا ہے کہ ایک دن اس کو فصل کاٹنی ہے۔ انسان کی مثال بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ کے ساتھ انسان کو زمین میں بویا ہے اور قائم کیا ہے۔ نسل انسانی میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ملے جلے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ انسان کی فصل کاٹی جائے گی، نیک و بد کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اصل فصل سے گھاس پھوس یا بھوسا کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ فصل بونے کا اصل مقصد تو اناج یا پھل حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ بعض غیر ضروری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جنہیں الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فصل انسانی سے نیک مومن اور مخلص کو اصل مقصود کے پیش نظر الگ کر لیا جائے گا، اور منافق، کافر، مشرک کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہی فیصلے کا دن ہوگا، جیسا کہ ذکر ہے ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین۔ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت الی التوحید والایمان دی۔ اس دعوت ایمانی میں قیامت کا بھی ذکر تھا، تو کفار نے طرح طرح کی بیہودہ باتیں کرنی شروع کی اور وقوع قیامت کے عقیدہ پر اعتراضات کیے۔ کوئی کہتا تھا متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ دوسرا کہتا ما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ کوئی کہتا ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، کوئی قیامت نہیں ہے، اور پھر اس پر یہ دلیل قائم کرتے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یعنی جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، جب زمین میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ عقل سے بعید ہے کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہو۔ ارشاد ہوتا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا بڑی خبر کے متعلق دریافت کرتے ہیں؟ نبا کے معنی خبر کے ہے۔ نبی کا مادہ بھی نبا ہی سے ہے کہ نبی اللہ کی جانب سے خبر دیتا ہے۔ یہاں پر بڑی خبر قیامت کو کہا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَأَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ۔
اسی طریقہ سے فرمایا اس بڑی خبر کے متعلق دریافت کرتے ہیں جس کے متعلق وہ خود اختلاف کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون۔ اختلاف کی صورت یہ ہے کہ کوئی تو قیامت کو مانتا ہے، کوئی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی ان تمام شبہات و اختلافات کے باوجود اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، یعنی ہرگز نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ سیعلمون، یہ لوگ عنقریب جان لیں گے۔ کس چیز کو جان لیں گے؟ قیامت ایک حقیقت ہے، قطعی، یقینی، ضنی طور پر آنے والی ہے، اس سے انکار کرنا باطل اور حماقت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارے کی طرح نہیں بنایا؟ انسان زمین پر بالکل اسی طرح آرام کرتے ہیں جس طرح بچہ گہوارے میں گود میں چین و سکون کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو مستقر ٹھہرنے کی جگہ بنایا تاکہ وہ اپنے تمام کاروبار آسانی کے ساتھ زمین پر انجام دے سکے۔ زمین میں حیات انسانی کے تمام لوازمات پیدا کیے، اس کی ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کی، تو گویا زمین انسان کے لیے بمنزلہ گہوارہ کے ہے۔ فرمایا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو زمین پر کیل بنا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین میں اضطراب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جگہ جگہ وزنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کا توازن درست رہے اور یہ ڈولنے نہ پائے۔ پہاڑوں کی تخلیق کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان زمین میں چونکہ تمام لوازمات زندگی مہیا نہیں ہوتے، لہٰذا پہاڑ پیدا کر دیے، ان پر درخت کثرت سے ہوتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے ابلتے ہیں، خزانے حاصل ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں ملتی ہیں اور پتھر وغیرہ ملتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسانی ضروریات کی ہیں مگر عام طور پر میدان میں نہیں ملتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا۔ ان سے ایک طرف ضروریات زندگی حاصل ہوئی اور دوسری طرف انہوں نے زمین پر کیلوں کا کام دیا تاکہ زمین کا توازن درست رہے۔ اس کے بعد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ جوڑے سے مراد مرد و زن کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے، یعنی دو صنف پیدا کیے، اس سے مومن، کافر، نیکی اور بدی کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ سات گہرے سکون اور آرام کو سبات، گہرے سکون اور آرام کو کہتے ہیں۔ سکون انسان کو نیند کے ذریعے میسر آتا ہے تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو انسان کے لیے بمنزلہ لباس کے بنایا۔ جس طرح لباس انسان کو گرمی، سردی وغیرہ سے بچاتا ہے، اسی طرح جب رات چھا جاتی ہے تو سب چیزوں کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز پر سکون ہو جاتی ہے۔ پرندے، درندے، خاص طور پر انسان رات کو آرام کرتے ہیں، لہذا رات بطور لباس پیدا کی گئی۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ جس طرح آرام کے لیے رات ضروری، اسی طرح کاروبار یا روزگار کے لیے دن کا ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا تاکہ لوگ کام کاج کر کے اپنے معاش کا بندوبست کر سکے۔ اور فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر سخت آسمان بنائے۔ کہیں آتا ہے سبع سماوات طباقا، یعنی اوپر نیچے طبقات بنا۔ یہاں پر آسمانوں کو شداد کہا گیا، شداد کہا گیا، حالانکہ آسمان تو شفاف نظر آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی کروں کے عناصر بھی زمین کی طرح ہے مگر وہ لطیف ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہرحال آسمانوں کو شداداً اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں، زمین کی نسبت وہ لطیف ہے اور زیادہ طاقتور ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ رکھا ہے۔ اس سے مراد سورج ہے جو ان آسمانوں میں رکھا ہوا ہے، نہ اس میں پٹرول ڈالا جاتا ہے نہ ہی کوئی ایندھن، مگر جب تک اس کو قائم رکھنا منظور خداوندی ہے یہ اسی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے آسمان کی طرف سے نچوڑنے والے بادلوں سے زور سے بہنے والا پانی اتارا جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا ہے
بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو نچوڑتے ہیں، اور جتنا پانی بہانا مقصود ہوتا ہے بہہ جاتا ہے۔ اور پانی بہانے سے مقصود یہ ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے دانے اور سبزہ اگائے، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ پیدا کریں، جو کہ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں اس طرح قائم کیا جس طرح کسان زمین میں دانہ بوتا ہے اور پھر فصل پکنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ ایک دن فصل کی کٹائی کرے۔ جس طرح فصل کی کٹائی کا وقت مقرر ہے، اسی طرح ان یوم الفصل کان میقاتا، انسان کے لیے فیصلہ کا ایک دن مقرر ہے۔ نیکی اور بدی، مومن اور کافر جدا جدا ہو جائیں گے، حالانکہ آج ملے جلے ہیں۔ اس دن ہر چیز اپنے مرکز تک پہنچے گی، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اس کے بعد اس دن کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو آگے درس میں انشاءاللہ وہ پڑھائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔